السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں ابھی ناران میں کھڑا ہوں اور بڑی خوبصورت سائٹ ہے پاکستان کے حوالے سے. اب جب بھی بات کرتے ہیں تو پاکستان میں جن چیزوں کا بہت زیادہ ان ٹیپڈ پوٹینشیل ہے، ہمارا ٹورزم سیکٹر ان میں سے ایک ہے. آپ نے اس کو ہمیشہ فوکس کرنا. پاکستان کے حوالے سے آپ ایسے تیار کر رہے ہوں، ہماری اکانومی کے اوپر آپ بات کرنے کے لیے کچھ کر رہے ہوں، پاکستان افیئر یا کرنٹ افیئر کا سوال تیار کر رہے ہیں، آپ کو ٹورزم سیکٹر کی امپورٹنس کو ہائی لائٹ کرنا بہت ضروری ہے. دیکھیے 5-7 چیزیں ہیں اگر پاکستان کے ٹورزم سیکٹر کی بات کروں. پہلے تو فگر آپ کی پتہ ہونا چاہیے کہ پوری دنیا کے بیچ میں ایوریجلی ٹورزم سیکٹر 10% کنٹریبیوٹ کرتا ہے جی ڈی پی کو. پاکستان کے بیچ میں یہ کوئی 2% تک یہ جو ہے شرح اس کی رہتی ہے. اچھا، پھر اگر ہم دنیا کے بیچ میں دیکھیں کہ ٹورسٹ کدھر جاتا ہے، جو انٹرنیشنل ٹورسٹ ہے، تو آپ کو نظر آتا ہے فرانس کے بیچ میں کوئی 90 ملین ٹورسٹ ہے. فرانس دنیا کا مطلب ٹاپ کنٹری ہے اس حوالے سے. پھر اسپین آتا ہے، چائنا ہے، میکسیکو ہے، یہ سارے ہیں. مطلب امریکہ ہے، کسی کا 60 ملین ٹورسٹ جا رہا ہے، کسی کے بیچ میں 70 ملین ٹورسٹ جا رہا ہے، کسی میں 80 ملین ٹورسٹ جا رہا ہے. ٹرکی کے بیچ میں میرا خیال ہے کہ 50+ جا رہا ہے ٹرکی کے بیچ میں جو ٹورسٹ ہے. پاکستان کے بیچ میں بدقسمتی سے کوئی 2 ملین کے قریب سالانہ جو ہے ٹورسٹ کا فٹ فال ہے، ٹورسٹ کاؤنٹ ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا پوٹینشیل جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے. اچھا، پھر میں لیکچر میں دے رہا تھا گزشتہ دنوں ٹورزم کے ایسے کے حوالے سے میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بتا رہا تھا جو کلاس لیتے ہیں کہ پاکستان اگر 2 ملین سے بڑھا کے جو انٹرنیشنل ٹورسٹ ہے اس کو 3 ملین کے اوپر لے جائے، یعنی صرف 1 ملین بڑھائے، اور بہت زیادہ سکوپ ہے اگر ہم اس کو باقی ملکوں کے مقابلے میں دیکھیں، تو کم سے کم 1 سے 2 ارب ڈالر سالانہ ہم اسی مد میں جو ہے وہ ہم کما سکتے ہیں. اور آپ دیکھیں نا کہ 1 سے 2 ارب ڈالر کی کتنی اہمیت ہے. ہم IMF کے پیچھے جاتے ہیں، ورلڈ بینک سے، دوسرے اداروں سے کہ ہمیں جو ہے وہ قرضہ دے دیں 1 ارب ڈالر، 1.5 ارب ڈالر. تو پاکستان کی جو زر مبادلہ کے یا جو فورن جو ایکسچینج ہے اس کے مسائل کس حد تک حل ہو جائیں گے. اچھا، ہمارے پاس دیکھیں نیچر ہے، یہ گلگت بلتستان ہو گیا، اور ہمارے پاس یہ جو KPK کے ایریاز ہیں یہ نیچر سے بھرپور ہے. اس کے بعد میں ہمارے پاس مختلف طرح کا کلچر ہے. دنیا کے بیچ میں کلچرل کی سملیرٹیز ہوتی ہیں، ایک ملک ہے، ایک ہی طرح کا کلچر ہے. پاکستان کے بیچ میں ہر جگہ کا علیحدہ طریقے سے کلچر ہے. مطلب اگر آپ گلگت بلتستان سے شروع کریں اور کراچی تک جائیں تو کوئی مطلب 15-20 طرح کے کلچر ہیں جو ڈفرینٹ آپ کو لوگوں کے رہن سہن آپ کو نظر آئیں گے. کلاشی اور طرح سے رہتے ہیں، گلگت بلتستان میں ہنزا کے لوگ اور طرح سے رہتے ہیں، پیامیر کے لوگ اور طرح سے رہتے ہیں، گانچے کے لوگ اور طرح سے رہتے ہیں. پھر پنجاب کے بیچ میں اگر آپ آئیں تو سینٹرل پنجاب والے اور طریقے سے رہ رہے ہیں، سرائی کی بیلٹ والے اور طریقے سے رہ رہے ہیں، سندھ والے اور طریقے سے رہ رہے ہیں، پھر ہزارہ والے اور طریقے سے رہ رہے ہیں، KPK کے جو پشاور ایریاز ہے اور اس طرح کے ٹرائبل ایریاز والے جو علاقے کے لوگ ہیں وہ اور طریقے سے رہ رہے ہیں، بلوچستان کے لوگ اور طریقے سے رہ رہے ہیں، کلاشی اور طرح سے رہتے ہیں. تو یہ بہت بڑا ہمارے ہاں پوٹینشیل ہے کلچر کے حوالے سے بھی. پھر بدھ مت، سکھ مت اور ہندو مت، ان کے مقدس مقامات ہمارے پاس ہیں. تاریخ کی بہت بے شمار جگہیں جو ہمارے پاس ہیں. دیکھیں نا، پورا ہم کہتے ہیں اسکندر گزرا، پورس سے جنگ ہوئی، کتنی جگہیں ہمارے پاس بنی ہوئی، کتنے قلعے ہیں. ہم ہر طرح سے ان چیزوں کو پورٹرے کر سکتے ہیں. پاکستان میں ٹورزم کا بہت پوٹینشیل ہے، اس کے اوپر ضرور بات کیجیے گا.